السلام علیکم فرینڈس، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے عورت برائے فروخت۔ وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگے؟ کہنے لگی، آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، بے بسی تھی۔ میں نے بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی۔ کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی۔ پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی۔ ہوٹل والا مجھے جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا۔ میں کار میں بیٹھ گیا آ کر۔ میں اپنے ڈیرا کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے کار پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا۔ کہنے لگی، یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، جی بالکل لے جائیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کریں، مجھے واپس چھوڑ کر۔ میں نے کہا، نہیں، پوچھوں گا کیوں کرتی ہو ایسا، کیوں جسم بیچتی ہو؟ میں نے کہا، نہیں پوچھوں گا کیوں کرتی ہو ایسا، جسم کیوں بیچتی ہو؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا؟ یہ سب وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں پاگل ہی ہوں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 10,000 نکالے اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے۔ آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پہ ایک تھکن محسوس کی تھی۔ وہ اپنے آنسو رو کے بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی، مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا ہے نا زندگی نے؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جیسے اس کے اوپر کوئی قیامت گر گئی ہو۔ میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا دکھ لیے وہ گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی، مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا، میرا نام ساجد ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی، شوہر مر گیا ہے میرا، 3 بیٹیاں ہیں میری، سسرال والوں نے نکال دیا ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی کوئی ہے ہی نہیں، ماموں کے گھر آئی۔ اسٹوری کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کر لے، جلد ہی اپلوڈ کر دیا گیا۔